الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم قدم ہیں بلال آج چلنے سے عاری قدم ہیں بلال آج چلنے سے عاری لو اب الوداع الوداع ہے ہماری قدم ہیں بلال آج چلنے سے عاری لو اب الوداع الوداع ہے ہماری یہ لو میرا قرآن یہ لو میری سنت یہ لو میرا قرآن یہ لو میری سنت یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت پڑے جو مصیبت صبر تم دکھانا پڑے جو مصیبت صبر تم دکھانا مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا یہی یاد رکھنا نصیحت ہماری لو اب الوداع الوداع ہے ہماری ہر انسان کو دنیا سے ایک دن ہے جانا ہر انسان کو دنیا سے ایک دن ہے جانا رہے گا حشر تک قبر میں ٹھکانا قدم ہے بلال آج چلنے سے عاری لو اب الوداع الوداع ہے ہماری میں امت سے اپنی حشر میں ملوں گا میں امت سے اپنی حشر میں ملوں گا مقام محمود پر سجدہ کروں گا وہاں پر بہت آہوزاری لو اب الوداع الوداع ہے ہماری میں پھر حوض کوثر پہ آ کر ملوں گا میں پھر حوض کوثر پہ آ کر ملوں گا میں امت کو پیاسی رہنے نہ دوں گا بجھاؤں گا تشنا لبی کو تمہاری بجھاؤں گا تشنا لبی کو تمہاری لو اب الوداع الوداع ہے ہماری میں امت کو میزاں پہ آ کر ملوں گا گناہوں کا پلڑا جھکنے نہ دوں گا جھکاؤں گا نیکی کا پلڑا تمہاری لو اب الوداع الوداع ہے ہماری گنہگار امت ہے مجھ کو پیاری گنہگار امت ہے مجھ کو پیاری ہے حسرت کے جنت میں جائے ساری تبھی تو ہیں آنکھوں سے آنسو بھی جاری لو اب الوداع الوداع ہے ہماری قدم ہے بلال آج چلنے سے عاری قدم ہے بلال آج چلنے سے عاری لو اب الوداع الوداع ہے ہماری یہ لو میرا قرآن یہ لو میری سنت یہ لو میرا قرآن یہ لو میری سنت یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت یہی یاد رکھنا نصیحت ہماری لو اب الوداع الوداع ہے ہماری معزز حاضرین بزرگوں نوجوانوں جیسا کہ گزشتہ ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کیا گیا، آج کا عنوان
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یتیم کیا، اسی مہینے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات مبارکہ ہوئی۔ چنانچہ 63 سالہ زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وفات فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کی جو آخری نماز پڑھائی تھی وہ تھی مغرب کی نماز۔ سر میں شدت کے ساتھ درد تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سر پر رومال کو باندھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز کا وقت آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ نماز ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ سب کو آپ کا انتظار ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی منگوایا، آپ نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ہوش آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب افاقہ ہوا، آپ نے پوچھا نماز ہو چکی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ سب کو آپ کا انتظار ہے، سب آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر حکم دیا پانی لایا جائے، کسی برتن میں پانی لایا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، آپ پر پھر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ہوش آیا، افاقہ ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا نماز ہو چکی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ سب کو آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب افاقہ ہوا تو صحابہ کرام سے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ تم ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے ان سے رہا نہیں جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یا رسول اللہ آپ ان سے نماز پڑھانے کو نہ کہیں، آپ کسی دوسرے سے کہہ دیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے ابا کا دل بہت نرم دل ہے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، ان سے رہا نہیں جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذرا سختی سے ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حکم سنایا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور صحابہ کرام بھی روتے روتے ان کی ہچکیاں بند کر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب مصلی کو خالی دیکھا، حضرت ابو بکر بھی رونے لگے، صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ وفات سے 4 دن پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب طبیعت تھوڑی سکون پذیر ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ میرے اوپر پانی کی 7 مشکیں ڈالی جائیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پانی کی 7 مشکیں ڈالی گئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غسل فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ گھر کے اندر کوئی ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ علی اور عباس موجود ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وفات سے 4 دن پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا سہارا لے کر مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کرام کے اشاروں سے آپ سمجھ گئے کہ ہاں آقا تشریف لے آ چکے ہیں، آقا تشریف لا چکے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جب صحابہ کرام کے اشارات سے آپ نے محسوس کر لیا، آپ سمجھ گئے، تو آپ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرما دیا، ابو بکر وہیں ٹھہرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے
کے برابر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں بیٹھ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے دیکھ حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کو دیکھتے صحابہ کرام، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر کو دیکھ کر دوسرے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری خطبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ آخری خطبہ تھا جس کے کچھ حصے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیے ہیں. یہ زندگی کا آخری خطبہ تھا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بھی بتلائے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، وہ بندہ چاہے دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا وہ اللہ رب العزت کے پاس والی نعمتوں کو قبول کر لے، لیکن اس بندے نے اللہ رب العزت کے پاس والی نعمتوں کو قبول کر لیا. یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر رونے لگے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں دل کے اندر سوچ رہا تھا کہ یہاں تو کوئی رونے کا مقام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کا تذکرہ فرما رہے ہیں نام تو نہیں لیا، وہ تو کسی بندے کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں، کسی بندے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی بندے کو اختیار دیا کہ وہ تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا اللہ رب العزت کے پاس والی نعمتوں کو قبول کر لے. لہٰذا یہاں رونے کا مقام میرے سمجھ میں نہیں آیا. لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہاں سب سے زیادہ سمجھنے والے، سب سے زیادہ علم والے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، اور جو بندے کا تذکرہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا اور آپ نے اللہ رب العزت کے پاس جانے کو قبول فرما دیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، ممبر سے ہی اپنی یار غار کو تسلی دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دلائی اور فرمایا کہ سب سے زیادہ میرا ساتھ جس نے دیا ہے وہ ابو بکر صدیق نے دیا ہے. اگر میں اپنے اللہ کے علاوہ، اگر میں اپنے اللہ کے سوا کسی کو دوست بناتا تو میں اپنے اس خلیل کو، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا، کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے علاوہ باقی مسجد نبوی کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے. خطبے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجرِ عائشہ کے اندر تشریف لے گئے. مرض کے اندر شدت، کبھی خفت، کبھی مرض بڑھتا کبھی ہلکا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بگڑ گئی. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی مزاج پرسی فرمائی. مزاج پرسی کے بعد لوگوں کو بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب بہتر ہے. چنانچہ اتنی ہی دیر گزری تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر غشی کے دورے پڑنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لے آئیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چال، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفتار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار سے مشابہ تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی مرحبا. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو یا تو دائیں جانب یا بائیں جانب بٹھایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی جس سے وہ رونے لگی. پھر آپ نے چپکے سے کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ ہنس پڑی. بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات جو مجھ سے کہی تھی وہ یہ کہی تھی، اے بیٹی فاطمہ، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس بیماری کے عالم میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری وفات ہو جائے گی. بس اس بات کو سننا تھا کہ میں بےتاب رونے لگی. اور دوسری بات جس کی وجہ سے میں ہنس پڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، تو میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملے گی. اس بات کو سن کر میں ہنس پڑی. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے چپٹ کر رونے لگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی اور فرمایا بیٹی فاطمہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس ایک پیالہ رکھوا لیا، اس پیالے کے اندر پانی تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک کو اس پیالے کے اندر رکھتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار اس قدر شدت کے ساتھ تھا کہ آپ پر جو چادر اڑائی گئی تھی موٹی چادر، اس موٹی چادر کے اوپر سے بھی آپ کی وہ بخار کی حرارت محسوس ہو رہی تھی، اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شدت کے ساتھ بخار تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ اس قدر شدت کے ساتھ بخار ہوتا ہوا تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اس لیے کہ بندے کو موت کے وقت جو تکالیف ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس میں ایمان والے بندے کے گناہ دھلتے ہیں، ایمان والے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ سے فرمایا تھا اے اللہ مجھے موت کے وقت تکلیفیں زیادہ دینا، اے اللہ موت کے وقت مجھے تکلیفیں زیادہ دینا، مجھے پریشانیاں زیادہ دینا اور اس کے بدلے میری امت کے گناہوں کو معاف کر دینا، اے اللہ اس کے بدلے میری امت کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ میں نے اللہ سے دعا فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے اندر اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پیالے کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ہاتھ کو آپ اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے، کبھی چادر کو اوڑھتے کبھی چادر کو اتارتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ٹانگ مبارک کو پھیلاتے کبھی سکیڑ لیتے، کبھی ٹانگوں کو پھیلاتے کبھی اکٹھا کر لیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کی اس بے چینی کو دیکھا، آپ کی پریشانی کو دیکھا، آپ بےتابی کے عالم میں بول پڑی ہائے میرے ابا کی بے چینی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا کو بے چینی نہیں ہوگی، بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ چنانچہ اتنے میں ہی ایک صحابی رسول، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے کچھ ہی دیر پہلے کا واقعہ کہ ایک صحابی رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک تر مسواک تھی، ایک تازہ مسواک تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں اس مسواک پر جمی ہوئی تھی۔ اما عائشہ دیکھتی ہیں کہ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں اس مسواک پر جمی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اما عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ کے گود کے اندر رکھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی اور آپ نے مسواک کو لیا اور مسواک کو جیسے چبایا، جب وہ نرم ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک عطا کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسواک کو فرمایا۔ چنانچہ چاشت کا وقت قریب آ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کے اندر گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک، ہونٹ مبارک ہلنے لگے اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر آخری الفاظ یہی تھے الصلاۃ الصلاۃ، جو آپ نے وصیت فرمائی تھی وہ یہی تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اپنے باندیوں کا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے باندیوں کا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ لیکن آج اس امت نے کتنی نمازوں کی پابندی کی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی مبارک کو اٹھا کر 3 بار ارشاد فرمایا بل الرفیق الاعلیٰ بل الرفیق الاعلیٰ بل الرفیق الاعلیٰ۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض ہو جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو یتیم کر کے چلے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 63 سال زندگی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔